والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ جو دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ وہ دو آیتیں ہیں جو ہم اکثر جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں اپنے اماموں سے سنتے ہیں، اور یہ دو آیتیں وہ ہے جو ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں، فویل للمصلین بربادی ہے، ویل ہے، ویل جہنم کی ایک جگہ، کہا بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نماز کے بارے میں غافل ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، بالکل نہیں پڑھتے، ان کا انجام کیا ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا، یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ان میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نماز کے بارے میں غفلت نہیں ہونا چاہیے، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان نمازیوں کے لیے بربادی ویل ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ یا تو وہ صرف جمعہ کو نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف عید پہ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو کچھ دن نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، پھر نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تب شاید 2-3 دن وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ جو کبھی کبھار نماز پڑھنے آتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی کہ جو نماز دن بھر میں پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے 3 ٹائم یا 4 ٹائم کی نماز وقت پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب فجر کی باری آتی ہے تو یا تو نہیں پڑھتے ہیں یا فجر کی نماز کو ہمیشہ لیٹ پڑھتے ہیں، لیٹ سے اٹھنا، دیری سے اٹھنا، یا نماز پڑھتے ہیں نماز میں سستی کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ویل ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز کے بارے میں لاپرواہ ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ اتنی تعداد جو رمضان میں ابھی نظر آ رہی ہے، رمضان کے بعد یہ تعداد کہاں چلی جاتی ہے؟ نماز کی فکر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ نماز کی فکر ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم کیوں نماز جیسی اہم عبادت سے پیچھے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کو ذرا سوچنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز ہم پر فرض کی، کسی بھی حال میں یہ نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے کہ انسان بیمار بھی نہیں ہے، بیمار بھی ہو اور بیماری ایسی ہے کہ مسجد نہیں آ سکتا ہو تو گھر میں بھی اس کو پڑھنا ہے، بیمار کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جب تک انسان کو ہوش ہے، اس کو احساس ہے تو انسان نماز پڑھے گا۔ لیکن بہت سارے بھائی، اکثریت مسلمانوں کی بربادی کی طرف ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کی کوئی توفیق نہیں ہے۔ نماز کی فکر کرنا چاہیے، نماز میں ہماری کامیابی ہے، نماز کے اندر ہماری پریشانی مسائل کا حل ہے، نماز سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اس پر ہم اور آپ غور و فکر کریں، توجہ دینی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ آج ہم جس طریقے سے فجر میں اتنی بڑی تعداد میں ہم مسجد میں رمضان کے مہینے میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہم کو ایسے ہی توفیق دے کہ پوری زندگی جو ہے ہم پابندی کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ آج کا جو سوال ہے
وہ سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے دو گناہ ہیں، کون سے ایسے دو گناہ ہیں جس سے آپس میں دشمنی، عداوت، لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ دو گناہ بہت سارے، میں صرف دو گناہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کون سے ایسے دو گناہ ہیں جس سے آپس میں لڑائی پیدا ہوتی ہے، یا شیطان ان دو گناہوں کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے، عداوت دشمنی پیدا۔ دو گناہ، وہ دو گناہ ہیں، ایک ہے شراب اور ایک ہے جوا، سٹا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں آپس میں دشمنی پیدا کروا دے، عداوت پیدا کروا دے، لڑائی پیدا کروا دے۔ کس سے؟ شراب سے اور جوئے سے۔ یہ دو بہت ہی بڑے خطرناک گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو گناہ بھی اب ہمارے اندر آ رہے ہیں، ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ ایک مسلمان اگر شراب پینے لگ جائے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ شراب پئیں گے تو لڑائی ہی کرے گا آدمی، پینے کے بعد کوئی ملے گا اس سے لڑے گا، گھر میں جائے گا تو بھی بچوں کے ساتھ لڑے گا۔ یہی حال جوئے کا ہے، سب کچھ جب ہار جائے گا تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ دو بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا ہے، اور خاص کر کے شراب اور جوا۔ آپ دیکھتے جائیں کس طریقے سے ماحول ہمارا خراب ہوتا جا رہا ہے، اور شراب صرف پینے کا نہیں ہے، اب ڈرگس بیچی جاتی ہے، اور کبھی مسلمان پکڑا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جو ڈرگس بھی بیچتے ہیں۔ تو یہ سب میں اب شامل ہونے لگے ہیں لوگ، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت کرے، ہم کو بچائے، اور نماز کا ہم کو پابند بنائے۔